بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور وہ لوگ جو نصرانی ہو گئے اور وہ لوگ جو آگ کی پرستش کرنے لگے، ان میں سے جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک کام کرے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی کیا بات بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنا ایک قانون بیان کیا۔ اس آیت شریف کے اندر اللہ تعالی نے اپنا ایک حکم بیان کیا اور بتا دیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم نہ کسی شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی شخص کی جوانی کو دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی شخص کے بڑھاپے کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تو صرف اور صرف اعمال کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی صرف اور صرف تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ کسی غلام کی تخصیص ہے، نہ کسی آقا کی تخصیص ہے، اور نہ کسی بادشاہ اور غریب کی تخصیص ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں تو سارے کے سارے لوگ وہ عظمت والے کہلاتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوں اور اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہودی ہوئے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نصرانی ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آگ کی پرستش کرنے لگے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر 4 قسم کے لوگوں کو بیان کیا۔ ایک قسم کے وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں اور اللہ رب العزت کے نازل کردہ تمام احکام کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، ان سارے کے سارے احکام کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو احکام جناب محمد رسول اللہ کو دیے وہ سارے کے سارے احکام برحق اور سچ ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ بیان کیے والذین ہادوا، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا، اور انہی لوگوں کو یہود کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ بیان کیے والنصارى، اور نصارى ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اختیار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانا۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ بیان کیے والصائبین، کہ جس نے کسی نبی کی پرستش نہیں کی، کسی نبی کی بات کو نہیں مانا، کسی نبی کے احکام کی پابندی نہیں کی، کسی نبی پر نازل کردہ کتاب کو نہیں مانا، اور یہی لوگ آگ کی پرستش کرنے والے اور آگ کی عبادت کرنے والے کہلائے۔ اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر صائبین بیان فرمایا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ آگ کی پرستش کرنے والا ہو، چاہے وہ بت کی پرستش کرنے والا ہو، ہمارے یہاں کسی چیز کی تخصیص نہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں اور آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں، وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کر لیں، تو ان کے لیے اجر ہوگا، اور ان کے لیے کیسا اجر ہوگا؟ ایسا اجر ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جنت ہوگی، اور اس جنت کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، اور جنت کے اندر ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ دعا کریں۔